اگر کوئی شخص کسی حرام مال کو کماتا ہے اور اس سے کاروبار بالکل جائز کرتا ہے تو اس سے ارننگ جو ہوگی اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں حرام مال کیسا ہے؟ ایک تو حرام قطعی ہوتا ہے مال، بالکل حرام قطعی، جیسے سود ہے، رشوت ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے۔ اس سے اگر کوئی کام کریں گے تو پھر اس کی یقیناً حرمت اس میں سرایت کرے گی اور اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ بھی آپ کو صدقہ کرنا چاہیے، اس سے استفادہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حرام ظنی ہوتا ہے، یعنی وہ براہ راست حرام نہیں ہوتا، یعنی قرآن نے اس نے منع نہیں کیا، ہاں قیاساً علماء اجتہاداً علماء کے رائے کے مطابق وہ ہوتا ہے، اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے وعدہ سود پر بینک سے قرض لے لیا، 50 لاکھ اٹھایا اور 60 لاکھ واپس کرنا ہے، 10 لاکھ سود دینا ہے، اس وعدے پہ اٹھا لیا اور اس 50 لاکھ سے کاروبار کیا اور اس سے نفع ہوا تو یہ نفع طیب اور حلال کہلائے گا، اگرچہ لینا گناہ ہے، اگرچہ ایگریمنٹ گناہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آپ نے قرض واپس لوٹایا ہے، یعنی 60 لاکھ دیا ہے، اگر پوچھا جائے اس میں بتائیں سود کتنا ہے اور غیر سود کتنا ہے، تو جواب دیں گے جی 50 لاکھ غیر سود ہے اور 10 لاکھ سود ہے۔ اس کا مطلب ہے جو آپ نے قرضہ لیا تھا، بینک سے اٹھایا تھا 50 لاکھ، وہ سود نہیں ہے، وہ تو غیر سود ہے، قرض ہے۔ اس کے اوپر جو نفع دیں گے وہ ہوگا سود۔ اس کا مطلب آپ نے تو 50 لاکھ سے کیا ہے، نہ کہ اس پہ جو 10 لاکھ سود بنا تو اس سے کاروبار، اس سے جو کچھ حاصل ہوگا وہ طیب اور حلال کہلائے گا۔ لیکن بہرحال یہ وعدہ سود پر اس طرح کے ایگریمنٹ کر کے اور حرام مال لینا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک کسی نے کہا کہ جو ولی یا نبی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ خود بھی مر سکتا ہے؟ یعنی ایک طنزاً کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ کوئی نبی کسی کو بطریق معجزہ زندہ کر سکتا ہے، ولی بطریق کرامت، پھر وہ خود کیوں فوت ہو گئے؟ تو دیکھیں یہ بالکل کر سکتا ہے اور ایسا ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض کتب کے اندر جیسے القصص الکبریٰ وغیرہ میں اس طرح کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور ایسی اولیاء کرام کی طرف بہت ساری باتیں اس طرح کے واقعات منسوب ہیں۔ تو بطریق معجزہ بطریق کرامت ایسا پاسبل ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ وہ حقیقتاً نبی زندہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ولی زندہ نہیں کر رہے ہوتے۔ زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اللہ ان کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جیسے کوئی زہر کھا کے مر گیا تو ہم کہتے ہیں اس کو زہر نے ہلاک کر دیا، لیکن حقیقتاً زہر نے ہلاک نہیں کیا، مارنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ وہ تو حقیقتاً فاعل حقیقی میرے رب کی ذات ہے، اور جب رب کی ذات ہے تو اس سے آپ نے یہ کہاں سے نتیجہ نکال لیا کہ اگر کوئی کسی کو زندہ کر رہا ہے تو خود بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، اگر کسی کو فرض کر لیں اس کی موت کا سبب بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو بھی مر جانا چاہیے۔ یہ صحیح اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، یعنی وہ موت کو ضرور سامنا کرے گی، اور اس میں سب شامل ہیں، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام۔ تو لہذا یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق، اس کے مشیت کے مطابق سب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ اب اگر بیچ میں کوئی کرامات وغیرہ یا معجزات ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ کے اس حکم کے خلاف کوئی ہوں گے یا اللہ کے اس حکم کو بدلنے والے تو نہیں ہوں گے، اس لیے ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ جس نے اس طرح کی بات کہی وہ مطلب شاید صاحب علم نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی